ان کے جذبات کے بارے میں۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے کیا جذبات ہوں گے اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ہوگا، اے خدیجہ، تمہارے رب نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے جذبات کیا ہوں گے اس وقت جب نبی ان سے فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم مجھے قرآن سناؤ۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ نے میرا نام لے کر فرمایا ہے؟ نبی نے جواب دیا، ہاں، اللہ نے تمہارا نام لے کر حکم دیا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے جذبات کیا ہوں گے اس وقت یعنی احد کے دن، اور نبی ان سے فرماتے ہیں کہ سعد، تیر چلاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ علی ابن طالب رضی اللہ عنہ کے جذبات کیا ہوں گے اس وقت جب نبی ان سے فرماتے ہیں کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، بس میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کے جذبات کیا ہوں گے اس وقت جب نبی ان سے فرماتے ہیں کہ میں نے جنت میں تمہاری جوتوں کی چاپ سنی ہے۔ ابو بکر کے جذبات غار حرا میں، اور نبی ان سے فرماتے ہیں، اے ابو بکر، تمہارا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے جذبات، صحابہ ان کی پتلی پنڈلیوں پر ہنس رہے تھے تو نبی نے فرمایا، کیا تم ان کی پتلی پنڈلیوں پر ہنستے ہو؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے جذبات، بیعت رضوان کے وقت وہ مکہ میں تھے، صحابہ نے ہاتھ بڑھائے تو نبی نے اپنا دوسرا ہاتھ رکھ کر فرمایا، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے جذبات، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے ہیں کہ سلمان ہم یعنی اہل بیت میں سے ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے جذبات، اور نبی ان سے فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، شیطان تمہیں کسی راستے پر چلتے نہیں دیکھتا مگر وہ دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے جذبات، اور نبی ان سے فرماتے ہیں، اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ صہیب رومی رضی اللہ عنہ کے جذبات، جب وہ مکہ سے اپنا سارا مال چھوڑ کر آئے تو نبی نے فرمایا، اے ابو یحییٰ، تمہارا سودا نفع والا رہا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے جذبات، اور نبی ان سے فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے تکلیف دے وہ مجھے بھی تکلیف دیتی ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے جذبات، اور نبی ان سے فرماتے ہیں، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کا امین ابو عبیدہ ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے جذبات، جب انہوں نے بنو قریظہ کے بارے میں فیصلہ دیا تو نبی نے ارشاد فرمایا، تم نے ان کے بارے میں 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ سمیہ، یاسر اور عمار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے جذبات، اور نبی ان سے فرماتے ہیں، اے آل یاسر، صبر کرو، تمہارا وعدہ جنت ہے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے جذبات، جب وہ اپنی شاعری سے اسلام کا دفاع کرتے تھے تو نبی نے ارشاد فرمایا، میری طرف سے جواب دو، ان کی ہجو کرو اور روح القدس تمہارے ساتھ ہے۔ عکاشہ رضی اللہ عنہ کے جذبات، جب نبی نے فرمایا، میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دعا کیجئے میں ان میں شامل ہو جاؤں۔ نبی نے فرمایا، تم انہی میں سے ہو۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے جذبات، وہ قرآن پڑھ رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے۔ پھر فرمایا، اے ابو موسیٰ، تمہیں داؤد کی آوازوں میں سے ایک آواز عطا کی گئی ہے۔ انصار کے جذبات، جب وہ غمگین ہوئے کہ غزوہ حنین کا مال غنیمت مکہ والوں کو دے دیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انصار کے گروہ، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ لوگ بکریاں اور اونٹ لے کر جائیں اور تم رسول اللہ کو اپنے ساتھ لے جاؤ؟ اور ہمارے جذبات، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے وہ بھائی جو مجھ پر ایمان لائے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا تک نہیں،